بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی اور نافرمانی زیادہ کی تو خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو ان کو ذلیل بھی کرے اور قتل بھی کرے۔ پس حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے ارمیہ، یہ شہر کتنا برا ہے کہ جس کو میں نے اپنے شہروں میں سے منتخب کیا، پھر اس میں اچھے سے اچھا پودا لگایا اور وہ ایسا برا نکلا کہ اس میں خرنوب پیدا ہوا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کو اس امر سے اطلاع دی تو انہوں نے عرض کی، آپ بارگاہ الہی میں پھر عرض کیجئے کہ ہم کو اس مثل کے معنی بتائیں۔ پس حضرت ارمیہ علیہ السلام نے 7 دن روزے رکھے اور پھر عرض و معروض کی تو وحی الہی ہوئی کہ اے ارمیہ، شہر سے مراد بیت المقدس ہے اور جو کچھ میں نے اس میں بویا ہے وہ بنی اسرائیل ہیں جن کو میں نے اس شہر میں آباد کیا، مگر وہ نافرمانی کو کام میں لائے، میرے قواعد کو انہوں نے بدل دیا اور میری نعمت کا احسان ماننے کے بدلے کفر کیا۔ پس میں نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی کہ میں سخت آزمائش سے ان کو آزماؤں گا، بڑے بڑے دانا بھی اس میں حیران رہ جائیں، اور اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو جس کی ولادت بھی بہت ہی برے طریقہ سے ہوئی ہو اور جس کا کھانا بھی بہت ہی برا اور ذلیل کھانا ہو، ان پر مسلط کر دوں گا اور وہ جبرن اور قہرن ان کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا۔ پھر جو ان میں سے لڑنے کے قابل ہوں گے ان کو قتل کرے گا اور ان کی عورتوں کو قید کرے گا، اور اپنے جس بیت المقدس پر وہ نازاں ہیں اس کو وہ برباد کر دے گا، اور جس پتھر کی وجہ سے وہ تمام بنی نوع انسان پر اپنا فخر جتلاتے ہیں اس کو وہ گھوڑے پر ڈال دے گا، اور 100 برس وہ وہیں پر رہے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کو یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے عرض کی کہ آپ پھر اپنے پروردگار کے حضور میں رجوع کریں اور یہ عرض کریں کہ جو لوگ فقیر و مسکین و ضعیف ہیں ان کا کیا قصور ہے، یہ تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے پھر روزہ رکھا، اس کے بعد شام کو کھانا کھایا تو کوئی وحی نہ ہوئی، پھر 7 دن روزے رکھے اور عرض و معروض کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، تم اس معاملہ میں سکوت اختیار کرو ورنہ میں تمہارے چہرے کو پشت کی طرف پھیر دوں گا۔ پھر وحی کی گئی کہ تم ان مساکین و فقراء سے کہہ دو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بدی کو دیکھا اور اس سے روکا نہیں۔ ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، مجھے یہ تو بتلائے دے کہ وہ شخص کون ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے اس سے امان لے لوں۔ فرمایا کہ فلاں فلاں موقع پر جاؤ، وہاں تم ایک لڑکے کو دیکھو گے، پرانی سے پرانی سخت بیماری اس کو عارض ہے اور ولادت کی روح سے بھی وہ بہت ہی خبیث ہوگا، جسم میں سب سے زیادہ کمزوری اور غذا بھی اس کی سب سے بدتر ہوگی، پس وہ وہی شخص ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے تو یکایک ایک لڑکے کو ایک پرانی سرائے کے بیچوں بیچ ایک مزبلے پر سخت پرانی بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے دیکھا، اور یکایک اس کو پالنے والی کو بھی دیکھا۔ ایک پیالے کے ٹھیکرے میں کچھ ٹکڑے اس نے ڈال رکھے ہیں اور ان کے اوپر مادہ سور کا دودھ دو رہی ہے۔ اس کے بعد اسے وہ اس لڑکے کے قریب لاتی ہے اور وہ اسے کھا لیتا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے خیال کیا کہ جس شخص کی حالت خدا تعالیٰ نے بیان کی تھی ہو نہ ہو وہ یہی ہو سکتا ہے، چنانچہ اس کے قریب آئے اور اس سے دریافت کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ بخت نصر۔ نام سن کر پہچان لیا کہ یہ وہی ہے، پھر اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو گیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، جانتا تو نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ آپ بڑے نیک شخص ہیں۔ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہوں اور ارمیہ میرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب وہ تجھ کو بنی اسرائیل پر مسلط فرمائے گا، سو تو ان کے مردوں کو تو قتل کرے گا اور جو کچھ بھی تجھے کرنا ہے ان کے ساتھ سبھی کچھ کر گزرے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ لڑکا یہ بات سن کر اپنے دل میں حیران رہ گیا۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی طرف سے ایک نوشتہ میرے لیے امان کا لکھ دے۔ چنانچہ اس نے ایک نوشتہ لکھ دیا اور اب راتوں کو یہ لڑکا پہاڑوں میں جاتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاتا اور شہر میں لا کر ان کو بیچتا۔
آخر یہ نوبت پہنچی کہ لوگوں کو بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے بلانے لگا۔ بنی اسرائیل کا صدر مقام اس وقت بیت المقدس تھا۔ لوگ کثرت سے اس کے بلانے پر جمع ہو گئے اور بخت نصر ان سب کو لے کر بیت المقدس کی طرف بڑھا۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اس کے بیت المقدس کی طرف آنے کی خبر ہوئی تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لیے چلے، اور بخت نصر نے جو امان نامہ ان کو لکھ کر دیا تھا وہ ان کے پاس تھا، مگر اس کے لشکر اور مصاحبوں کی کثرت کے سبب حضرت ارمیہ علیہ السلام اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے انہوں نے وہ امان نامہ ایک لکڑی پر باندھ کر اسے بلند کیا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں وہی ارمیہ نبی ہوں جس نے تجھے اس بات کی بشارت دی تھی کہ تو عنقریب بنی اسرائیل پر مسلط ہو جائے گا، اور یہ تیرا امان نامہ ہے جو تو نے میرے لیے دیا تھا۔ اس نے کہا بہت اچھا، آپ کو تو میں نے امان بخشی، اب رہے تیرے اہل بیت تو میں اسی جگہ سے بیت المقدس کی طرف ایک تیر پھینکتا ہوں، اگر میرا وہ تیر بیت المقدس تک پہنچ گیا تو میں ان کو امان نہ دوں گا، اور اگر نہ پہنچا تو وہ سب امان میں ہوں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے کمان کھینچی اور بیت المقدس کی طرف ایک تیر سر کیا۔ ہوا نے اس کا تیر بیت المقدس تک پہنچا دیا کہ وہ اس کے پردہ میں جا لگا۔ بخت نصر نے کہا اب میں ان کو امان نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی اس کی نظر مٹی کے ایک ٹیلے پر پڑی جو شہر کے بیچوں بیچ تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس کے بیچوں بیچ سے خون جوش مار مار کر نکل رہا ہے، جتنی مٹی اس پر ڈالی جاتی ہے خون اور زیادہ ابلتا ہے۔ بخت نصر نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کا ایک نبی تھا جس کو بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے قتل کر دیا، یہ اس کا خون ابلتا ہے، اور جتنا بھی ہم اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں وہ اور زیادہ جوش کھا کھا کر نکلتا ہے۔ بخت نصر نے کہا تو میں بھی بنی اسرائیل کو اس وقت تک قتل کیے ہی جاؤں گا جب تک یہ خون نہ تھمے، اور وہ خون حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ ان حضرت کے زمانہ میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے زنا کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس سے بھی گزرا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بادشاہ یہ فعل تیرے لیے جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کر۔ ایک موقع پر ان عورتوں میں سے جس سے وہ زنا کرتا تھا ایک عورت نے نشہ کی حالت میں اس سے کہہ دیا کہ اے بادشاہ یحییٰ کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر اس کے سامنے لایا جائے۔ سو یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تشت میں رکھ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ سامنے آتے ہی وہ سر اس سے باتیں کرنے لگا اور یہ کہنے لگا اے شخص اللہ سے ڈر، یہ فعل تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر خون اس تشت سے ابلا یہاں تک کہ زمین پر پہنچا، پھر زمین سے ابلا اور اس وقت سے اب تک ابلے جاتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں۔ حالانکہ یحییٰ علیہ السلام کے قتل اور بخت نصر کے خروج کے مابین 100 برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ اب بخت نصر ان کے قتل پر تل پڑا، گاؤں گاؤں میں جاتا تھا اور مردوں، عورتوں، بچوں اور ان کے جانوروں تک کو قتل کرتا تھا، لیکن وہ خون کسی طرح نہیں ٹھہرتا تھا، یہاں تک کہ جتنے بھی اس ملک میں تھے اس نے سب فنا کر دیے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ آیا اس ملک میں اب کوئی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں فلاں موضع پر ایک بڑھیا باقی ہے۔ کسی کو بھیجا اور اس نے جا کر خود اس خون کے اوپر بڑھیا کی گردن کاٹ کر ڈال دی۔ اس وقت خون ٹھہرا۔ یہ بڑھیا باقی رہنے والوں میں سب سے زیادہ آفت تھی۔ دوستو پھر حاضر ہوں گے بہتر سے بہتر ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام، خدا حافظ۔